بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج آپ کے سامنے 5 روایتیں پڑھیں گے، کیونکہ جو ہم نے پچھلی ویڈیو بنائی تھی کہ جس کے اندر ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ کوئی شخص دعویٰ نہیں کر سکتا کہ امام جو ہے وہ کس سال آئیں گے، چاہے وہ 2028 ہو یا 2031 ہو۔ لیکن ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اگر 10 محرم جمعہ کے دن جو بنتی ہے وہ 2031 بن رہی ہے کیلنڈر کے حساب سے، اور وہ بھی کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا کہ یہ کیلنڈر جو ہے صحیح ہوتا ہے، کیونکہ اصل جو سال ہوتے ہیں وہ چاند کے حساب سے ہوتے ہیں، لیکن ہم انسان ہیں، ہم غلطی کر سکتے ہیں۔ اسی لیے تو بعض جگہ پہ عید جو ہوتی ہے وہ کبھی کچھ ممالک کے ہاں عید ہو جاتی ہے اور کچھ لوگ بعد میں عید مناتے ہیں، تو یہ الگ الگ حساب ہوتا ہے اس کا۔ تو اس لیے آج ہم آپ کے سامنے کچھ ایسی 5 خاص علامات رکھیں گے، ان کو دیکھنا ضروری ہے۔ یہ چھوڑ دیں 2031 یا 2030 یا 35، ان چیزوں کو چھوڑ دیں۔ آپ یہ دیکھیں، صرف اتنا یاد رکھیں، ظہور جمعہ کے دن ہوگا اور 10 محرم ہوگی، اور یہ وہ 5 خاص علامتیں ہیں جو ہم آپ کے سامنے بیان کرنے والے ہیں، سب سے ضروری ہیں۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے 5 بڑی علامتیں آپ کے سامنے بیان کرتے ہیں کہ وہ کون سی ہیں، وہ سنیں۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے کہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، امام قائم علیہ السلام کے ظہور سے قبل 5 علامات ظاہر ہوں گی: ندائے آسمانی، خروج صفیانی، بیاباں میں زمین کا شق ہونا، خروج یمانی اور قتل نفس زکیہ۔ یہ وہ 5 علامتیں ہیں، جب تک یہ علامتیں پوری نہیں ہوتی امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ یہ چیز آپ ذہن میں رکھ لیں۔ تو جب یہ 5 علامتیں پوری ہو جائیں تو اس وقت امام کا جو ظہور ہوگا 10 محرم ہوگی اور جمعہ کا دن ہوگا۔ کیونکہ ان علامتوں کو آپ کو یاد رکھنا چاہیے، حتیٰ کہ اپنے بچوں کو بھی یاد کریں، تاکہ آپ کے بچے بھی کل گمراہ نہ ہو جائیں۔ کیونکہ ایسے لوگ ہیں جو یوٹیوب چینل پر جو ہے وہ جھوٹ بول رہے ہیں اور لوگوں کو کہہ رہے تھے کہ 2025 میں امام کا ظہور ہوگا، لیکن دیکھیں ابھی 2025 بھی گزر چکا ہے، لیکن یہ لوگ جھوٹ بولتے ہیں۔ اسی لیے یہ 5 علامتیں آپ کے سامنے ہیں جن کو جاننا بڑا ضروری ہے۔ کہ سب سے پہلی علامت یہ ہوگی کہ آسمان سے آواز آئے گی، اور وہ آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی، جو امام مہدی علیہ السلام کا نام لے کر آواز دیں گے، اور یہ آواز اتنی بلند ہوگی کہ مشرق سے لے کے مغرب تک ہر شخص سنے گا، اور اپنی اپنی زبان میں سنے گا جو اس کی زبان ہوگی۔ اور دوسری جو بڑی علامت ہے کہ صفیانی کا خروج ہوگا، جو شام کے علاقے سے خروج کرے گا، اور یہ بڑا ظالم انسان ہوگا اور یہ بڑی خوریزی کرے گا۔ اس صفیانی کے بارے میں ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ یہ 5 علاقوں پر جو ہے وہ قبضہ کر لے گا، وہ 5 علاقوں پر قبضہ کرے گا، اور اس کے بارے میں روایات کے اندر آتا ہے کہ جب یہ حکومت بنائے گا تو صرف 9 مہینے اس کی حکومت ہوگی، 9 مہینے سے زیادہ ہے، ایک دن بھی اس کی حکومت نہیں ہوگی، کیونکہ یہ قتل ہو جائے گا امام مہدی علیہ السلام کے ہاتھوں۔ اور چوتھی علامت صفی جو ہے یمانی کے بارے میں ہے کہ یعنی یمن سے ایک سالہ اور حق قائم شخصیت اٹھے گی، یعنی کہ یہ کیسا لشکر ہوگا جو لوگوں کو حضرت امام مہدی علیہ السلام کی طرف دعوت دے گا۔ اور روایات میں ہے کہ یمانی کے جھنڈے کو ہدایت کا جھنڈا کہا گیا۔ اور 5ویں علامت کیا ہوگی؟ قتل نفس زکیہ۔ یہ وہ شخص ہوں گے کہ جن کے بارے میں ہم نے آپ کو بتایا تھا، یہ پاک و پاکیزہ اور صالح شخص ہوں گے جن کو مکہ میں قتل کیا جائے گا۔ اور یہ واقعہ امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے تھوڑا سا پہلے ہوگا، یعنی کہ 15 شبوں کا فاصلہ ہوگا۔ روایت کے اندر ملتی ہے کہ امام جو ہوں گے، ان قتل نفس زکیہ جو ہوں گے، ان کو ایک خط دے کر مکہ والوں کے پاس بھیجیں گے، تم جاؤ یہ میرا خط ان تک پہنچا دو۔ یعنی کہ امام کا ظہور ہو چکا ہوگا، لیکن ابھی لوگوں کے سامنے نہیں امام آئیں گے۔ اس سے پہلے امام کیا کریں گے؟ اپنا خط جو ہے وہ ان کو دے کر بھیجیں گے کہ تم مکہ والوں کو جا کر یہ خط دو، یہ پیغام پہنچاؤ کہ امام کا ظہور ہو چکا ہے، اطاعت کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور امام ان کو بتائیں گے کہ جب تم یہ خط ان کو پڑھ کر سناؤ گے تو وہ لوگ تمہیں قتل کر دیں گے۔ ان کو پتہ ہوگا کہ وہ شہید ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی امام کا پیغام مکہ والوں تک پہنچائیں گے۔ تو یہ وہ خاص 5 علامتیں تھیں جو آپ کے سامنے بیان کی۔ کون کون سی تھی؟ صفیانی کا خروج، یمانی کا خروج، آسمانی آواز، قتل نفس زکیہ اور زمین کا پھٹنا۔ یہ وہ 5 علامتیں ہیں جو آپ نے یاد رکھنی ہیں۔ اور ان میں کتنا فرق ہے یہ چیز یاد رکھیے گا۔ قتل نفس زکیہ اور صفیانی یہ دونوں ایک ہی سال ہیں، ان کے ایک ہی سال ہوں گے، زیادہ ٹائم نہیں ہوگا۔ باقی یمانی کے بارے میں وہ آپ دیکھ رہے ہیں، آج کل کے یمن کے بارے میں کافی دعوے کیے جاتے ہیں، لیکن ہم یہاں پہ کچھ نہیں کہہ سکتے۔ تو چلتے ہیں اگلی روایت کی طرف۔ وقت ظہور آبادی کا تناسب کیا ہوگا وہ سنیں۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے۔ جب دریافت کیا گیا کہ ندائے حق کیا ہے، آپ علیہ السلام نے فرمایا، خدا کی اس ندائے حق کو ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گا۔ نیز فرمایا، صاحب الامر کا ظہور اس وقت تک نہ ہوگا جب تک کہ انسانوں کی آبادی کا 10 حصوں میں سے 9 حصے آبادی ختم نہ ہو جائے۔ اب اس روایت کے اندر امام نے کیا فرمایا کہ حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسانوں کی آبادی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ختم نہ ہو جائے۔
تو یہ کتنی بڑی ایک نشانی ہے کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ امام کے ظہور سے پہلے ایک بڑی جنگ ہوگی۔ اب وہ جنگ کب ہوگی یا ہو رہی ہے، جیسا کہ ایران امریکہ کے حالات آپ کے سامنے ہیں، رشیا یوکرین کے حالات آپ کے سامنے ہیں، انڈیا پاکستان افغانستان کے حالات آپ کے سامنے ہیں، یعنی کہ اس وقت تمام ملکوں میں جو ہے کہیں نہ کہیں وہ تمام ممالک ان جنگوں میں شامل ہیں۔ بے شک ابھی اس طریقے سے جنگ نہیں شروع ہوئی جس طرح ہونی چاہیے، لیکن اس کے اندر یہ جو جملہ ہے کہ ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک انسانوں کی آبادی کے 10 حصوں میں سے 9 حصے ختم نہ ہو جائے۔ تو یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ اس کے اندر کتنی بڑی ایک جنگ کا ذکر ہے، کہ ایک تو یہ ہے کہ آسمانی آواز کا بھی ذکر کیا گیا کہ یہ آسمانی آواز جو آئے گی ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گی، یعنی کہ اگر عرب والے ہوں گے وہ اپنی زبان میں، عجم والے اپنی زبان میں، یعنی کہ یہ عام آواز نہیں ہوگی، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نشانی ہوگی۔ یعنی کہ ایک تو یہ ہے، ایک نشانی بیان کی گئی اس کے اندر، یہ اس آسمانی آواز کو ہر قوم اپنی اپنی زبان میں سنے گی، اور پھر فرمایا اس وقت ظہور نہیں ہوگا جب تک انسانوں کی آبادی بالکل تھوڑی سی نہ رہ جائے۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ ظہور سے پہلے دنیا میں جنگیں، فتنے، فساد، خوف، مصیبتیں اتنی زیادہ ہو جائیں گی کہ بڑی تعداد میں لوگ ہلاک ہوں گے، اور یہ ایک بہت بڑی جنگ کی طرف اشارہ ہے۔ تو یہی آپ کو سمجھانا چاہتے ہیں آسان الفاظ میں کہ آپ 2028 یا 2031 کو چھوڑ دیں۔ آپ کو جو ضروری علامات ہیں وہ آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں کہ 5 بڑی علامتیں وہ تب ہوں گی، اس سے پہلے کیا ہوگا، ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے کہ اتنی بڑی جنگ ہوگی۔ یہ جو دوسری روایت ہے اس کے اندر لکھا ہے اتنی بڑی جنگ ہوگی کہ 10 حصوں میں 9 حصے ختم۔ تو خود سوچیں یہ کتنی بڑی جنگ ہے کہ جس میں دنیا کی آبادی بالکل تھوڑی سی رہ جائے گی۔ پھر اسی طریقے سے شام میں فتنہ بھی برپا ہوگا، اور اس کے بارے میں بھی کیا روایت ہے وہ بھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت جابر نے حضرت ابو جعفر امام محمد باقر علیہ السلام سے روایت نقل کی ہے کہ ایک مرتبہ آپ نے مجھ سے فرمایا، اے جابر، امام قائم علیہ السلام اس وقت تک ظہور نہ کریں گے جب تک کہ شام میں ایک فتنہ برپا نہ ہو جائے جس سے لوگ نکل بھاگنے کی کوشش کریں گے مگر انہیں کوئی رائے فرار نہ ملے گی، اور کوفہ اور حیرہ کے درمیان زبردست خریزی ہوگی، اور آسمان سے ایک منادی ندا دے گا۔ اب اس روایت کے اندر بھی اگر آپ غور کریں تو امام نے کیا فرمایا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ظہور اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک شام میں ایک بڑا فتنہ نہ برپا ہو جائے، اور وہاں پہ فتنے ہوں گے۔ اب یہاں پہ جس فتنے کا ذکر کیا گیا وہ کون سا فتنہ ہے؟ صفیانی کا۔ آپ کو بتا چکے ہیں کہ جب تک صفیانی کا خروج نہ ہو جائے امام کا ظہور نہیں ہوگا، اور یہ صفیانی کا فتنہ اتنا بڑا ہوگا کہ کوفہ اور حیرہ کے درمیان بڑا قتل عام کرے گا۔ ہم آپ کو بتا چکے کہ 5 علاقوں پر وہ قبضہ کر لے گا، اور وہ 5 علاقوں پر قبضہ کرنے کے بعد جو ہے اپنی حکومت کو قائم کرے گا۔ 9 مہینے حکومت ہوگی، اسی کے ساتھ جو ہوگا کہ امام کا ظہور ہو جائے گا اسی مدت کے درمیان، اور امام جو ہے وہ صفیانی کو قتل کریں گے۔ ٹھیک ہے، یہ بالکل آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہے۔ پہلے 5 علامتیں، پھر ظہور جو ہوگا اس وقت دنیا کی آبادی تھوڑی ہوگی، اور شام میں فتنہ ہوگا، وہ کون کرے گا؟ صفیانی کرے گا، قتل عام کرے گا۔ اور صفیانی کا خروج کب ہوگا؟ ماہ رجب میں، رجب کا مہینہ ہوگا۔ اس کے بارے میں بھی روایت آپ کے سامنے پڑھتے ہیں، اور ساتھ دوسری روایت بھی ایک ہی بار دکھائیں گے کہ 23 رمضان جو ہوگی اس وقت جو ہے آواز آئے گی، اس کا بھی ذکر۔ یہ دونوں روایتیں اب اکٹھی آپ کے سامنے پڑھتے ہیں کہ وہ کیا ہے۔ اب یہ روایت آپ کے سامنے لکھی ہے، اور یہ روایت حضرت ابو عبداللہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا صفیانی کا خروج بلا شبہ حتمی امر ہے، اور اس کا خروج ماہ رجب میں ہوگا۔ کب ہوگا؟ ماہ رجب میں۔ اور امام کے بارے میں کیا تھا کہ محرم میں ہوگا، 10 محرم جمعہ کا دن ہوگا۔ اور جو آسمانی آواز کا ذکر ہے، یہ روایت بھی جو ہے آپ کے سامنے ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے کہ ندائے آسمانی 23 ماہ رمضان شب جمعہ ہوگی۔ ٹھیک ہے، بالکل آسان الفاظ میں آپ کے سامنے یہ روایت لکھی ہے، اور آسان الفاظ میں آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ ایک تو اس روایت میں آپ کو یہ پتہ چلا کہ صفیانی جو ہوگا اس کا خروج ماہ رجب میں ہوگا، اور یہ بھی آپ کو بتا چکے ہیں جب تک صفیانی کا خروج نہ ہو جائے امام کا ظہور نہیں ہوگا۔ پھر امام فرماتے ہیں کہ جو آسمانی آواز ہوگی وہ 23 رمضان کو آئے گی، شب جمعہ ہوگی اور 23 رمضان ہوگی، اور یہ آواز جو ہوگی یہ ایک بہت بڑی علامت ہوگی۔ اور یہاں پہ بھی صفیانی کا جو خروج کا ذکر کیا گیا ہے یہ ختمی ہے۔ ختمی سے مراد یہ ہے کہ ہر حال میں ہوگا، ہر حال میں ہو کر رہے گا، اور وہ ماہ رجب میں خروج کرے گا۔ اور امام کا ظہور کب ہوگا؟ جمعہ کے دن ہوگا، کیونکہ یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ فرمایا کہ ہمارا قائم، یعنی کہ ہمارا جو قائم ہوگا، ہم اہل بیت کا قائم جمعہ کے دن ظہور و خروج کرے گا۔ صفیانی کب کرے گا؟ رجب میں۔ امام مہدی علیہ السلام کب کریں گے؟ محرم ہوگا اور جمعہ کا دن ہوگا۔ اب یہ روایت بھی آپ کے سامنے ہے، اور یہ روایت بھی امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہے کہ امام قائم علیہ السلام یوم عاشورہ ظہور فرمائیں گے، یعنی کہ جمعہ کا دن ہوگا، اور کیا ہوگا؟ یوم عاشورہ، یعنی 10 محرم ہوگی، جس دن جو ہے جمعہ کے دن امام مہدی علیہ السلام ظہور کریں گے۔ تو یہ 5 روایتیں ہم نے آپ کے سامنے پڑھی، اور اتنا آسان الفاظ میں آپ کو سمجھایا کہ مجھے نہیں لگتا آپ کسی چیز کی کمی رہ گئی ہوگی
کہ 2025 میں آئیں گے، 26 میں آئیں گے، 30 میں آئیں گے یا 40 میں آئیں گے۔ ان چیزوں کو چھوڑ دیں، یہ چیزیں دیکھیں کہ 10 محرم ہوگی، جمعہ کا دن ہوگا، اور ان کے ظہور سے پہلے 5 بڑی علامتیں یہ لازمی ہیں، اور ان 5 علامتوں کے ساتھ یہ بھی ہے کہ ایک بڑی جنگ کا ذکر ہے جو اب حالات بنے ہوئے ہیں، چاہے ایران، امریکہ، اسرائیل یا رشیا، یوکرین، یہ تمام ممالک آپس میں یہ لڑیں گے، دنیا کی آبادی کم ہو جائے گی۔ پھر 5 علامتوں کا اپنے انتظار کرنا ہے۔ شام میں فتنے کا ذکر ہے۔ شام میں فتنہ کب ہوگا؟ جب صفیانی آئے گا تو وہاں پہ 5 علاقوں پہ قبضہ کرے گا اور ماہ رجب میں خروج کرے گا، اور 23 ماہ رمضان کو جو ہے شب جمعہ کو آسمانی آواز آئے گی۔ تو یہ یاد رکھیں، صفیانی کا خروج رجب میں، امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ماہ محرم میں ہوگا، اور جمعہ کا دن ہوگا اور 10 محرم۔